جو لوگ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں یا میرے براڈ کاسٹ میں ہے یا جو ڈفرینٹ گروپ میں میرے ساتھ ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے کہ کمپنی یا میں اگر بات کریں تو ہم ساری رات ورکنگ کرتے رہتے ہیں، اسٹریٹجیز، پلاننگ، ڈفرینٹ طرح سے کوئی نہ کوئی نئی سے نئی چیز کے اوپر کام کر لیتے ہیں. اور جب ہماری کوئی اسٹریٹجی فائنل ہو جاتی ہے تو وہ ہم اس کے ہنٹس ٹیزر کے طور پہ سوشل میڈیا پہ یا گروپس میں ڈال بھی دیتے ہیں. اچھا، یہ ساری رات محنت کرنے یا 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے محنت کرنے کا پرپز کیا ہے؟ صرف پرپز یہ ہے کہ یار ہم نے جو اپنی کمیونٹی سے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں یا جو ہمارے ساتھ جڑ کے ہماری کمیونٹی نے ڈریمز دیکھے ہوئے ہیں، ہم ان کے ان ڈریمز کو پورا کریں. آپ نے دیکھا ہے کہ کمپنی کی مینجمنٹ، میں اپنی بات کروں آپ کے سامنے ہوں، بہت سارے ایسے پروجیکٹس آپ دیکھیں آپ کو ان کے آنرز نظر نہیں آتے. یہ جو لوگ یہاں سے گئے کسی اور کمپنی میں اور انہوں نے اپنے پروجیکٹس لانچ کیے، تو جب تک پروجیکٹس چل رہے تھے تب تک تو وہ آپ کے سامنے آتے تھے، اور جیسے ہی ان کے پروجیکٹ میں کچھ دقتیں آئی، پرابلم آئی یا ان سے مینج نہیں ہو پائی تو وہ بیک اینڈ پہ چلے گئے. آج وہ نظر بھی نہیں آتے، آپ کی کال بھی نہیں اٹینڈ کرتے بہت سارے لوگ، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ میٹنگز بھی نہیں کرتے، آپ کے ساتھ فرنٹ پہ نہیں آتے. ریزن کیا ہے کہ کمپنی بنانا بہت آسان ہوتا ہے. انوویشن فیکٹری کو دیکھ کے کچھ 10 کے قریب تو میرے پاس ایگزامپل ہے، باقی مارکیٹ میں میرے خیال سے 100 سے کئی گنا زیادہ ایگزامپل ہیں جن لوگوں نے انوویشن فیکٹری کو دیکھ کے اس کے پروجیکٹس کو کاپی کر کے اپنی کمپنیز بنانے کی کوشش کی. آپ کے سامنے ہے، میں ان کمپنیز سے نام نہیں لوں گا، آپ کے سامنے آج وہ کمپنیز کہاں ہیں، ان کی لیڈرز کہاں ہیں، جو یہاں سے گئے وہ کہاں پہ ہے؟ ہر بندہ لائبلٹی میں ہے، ہر بندہ لائبلٹی میں ہے، اپنے لیڈر سے، اپنی کمیونٹی سے، اپنی ٹیم سے کانٹیکٹ چینج کر کے بیٹھا ہوا ہے، کانٹیکٹ نمبر چینج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ڈیسیژن غلط تھے. انوویشن فیکٹری اگر اپنے پلانس کو، اسٹریٹجیز کو چینج کرتی ہے تو مطلب کہ کہیں نہ کہیں اس کو لانگ ٹرم میں ان ڈیسیژنز کو، جو ان کی کرنٹ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس میں لانگ ٹرم میں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہاں سے ہماری کمیونٹی کو لاس ہو سکتا ہے یا ہماری کمیونٹی یہاں پہ آ کے پھنس سکتی ہے، اس کے اوپر لائبلٹی آ سکتی ہے، یہاں پہ اینڈ یوزر لوزر آ سکتا ہے، تو کمپنی وہاں پہ اس سے پہلے اپنی چیزوں کو چینج کر لیتی. دیکھیں آپ لوگ جو سوچتے ہوں گے، آج کیا ہوگا، کمپنی کی پلاننگ شروع ہوتی ہے 500ویں دن سے کہ آفٹر 500 ڈیز کیا ہوگا. یہ آپ کی اور ہماری سوچ میں فرق ہے. اب بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی کمپنی کی کہ کمپنی کی جو پالیسیز ہے، کمپنی کی جو چینجز ہے، جو کمپنی کی اسٹریٹجیز ہے، اگر آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے ڈفرینٹ گروپس میں نیگیٹیوٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ میسجز سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر. کا اس کے بعد انہوں نے اسٹیکنگ کا پلان دیا، جس طرح ہم نے دیا تھا، ان کا اسٹیکنگ کا پلان چینج تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اپنا اسٹیکنگ کا پلان دیا. اس کے بعد مارکیٹ میں آ گئے، چلتے رہے. آج 10 سال میں ڈاج کو کیا ملا، ڈاج کی کمیونٹی کو 194,000% پروفٹ. یعنی کہ ایک بندے نے اگر $1 انویسٹ کیا تھا تو 10 سال میں اس کو
$1,94,000 کا پروفٹ ہوا. کتنا؟ $1,94,000 $1 کے ساتھ. یہ ڈاج کی ایگزامپل ہے. آج بھی آپ کو پتا ہے پرائز کیا شروع ہوئی تھی؟ 0.0005,128. ڈاج اس پرائز کے اوپر آیا تھا اور اس کا جو ہائی تھا وہ 0.090 تھا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں اس کی جو ہے اس کو ملا. ڈاج کے پاس 4 ملین کی کمیونٹی ہے. ڈاج اتنا اوپر کیسے آیا یا اتنی ہائی پہ اتنا بڑا پروفٹ کیسے آیا؟ کیونکہ اس کی کچھ ٹویٹس ایلن مسک نے کر دی تھی. ایلن مسک جو ہے آپ کو پتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کو اوپر نیچے کرنے کے ماہر ہے، پیسہ بھی بناتا ہے. تو یہ ہوگی ڈاج کی ایگزامپل. اس کے بعد سب لوگ جانتے ہیں شیبا انو جو ہے یہ اگست 2020 میں لانچ ہوا اور یہ کوئی 8-0 کے بعد لانچ ہوا تھا. ٹھیک ہے، انہوں نے آئی سی او نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ پروف آف ورک کی ٹیکنالوجی کے اوپر آیا جو کہ ایتھیریم کی بلاک چین کے اوپر تھا. ٹھیک ہے، اور انہوں نے بھی ڈاگس کی انسپائریشن اور آرٹسٹک اس طرح کی NFTs ان چیزوں میں ڈال ڈل کے جو ڈاگ لورز ہوتے ہیں ان کے لیے کمیونٹی بنی اور یہ چلتے چلتے مارکیٹ میں اس کی 3.8 ملین کی سوشل میڈیا کے اوپر کمیونٹی ہے. لیکن اس نے پروفٹ کتنا کمایا؟ 700,000%. یعنی کہ 2020 اگست میں یہ آیا اور اس کی کمیونٹی نے بینیفٹ اٹھایا 7,00,000%. مطلب کہ کسی نے $1 انویسٹ کیا تھا تو وہ $7,00,000 کا پروفٹ ہوا. اس کے بعد ایک پی کوائن آیا تھا اپریل 3 2023. اس نے 6,000% پروفٹ گین کیا، یعنی کہ $1 لگایا تھا تو $6,000 کر لیا. اس کے بعد ابھی آپ نے دیکھا ہے بونک ایک ابھی پروجیکٹ آپ نظر آ رہا ہوگا ہر ایکسچینجز کے اوپر کافی ہائی دیا اس کی، لیکن یہ دسمبر 2022 میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ دسمبر 2022. اور ود ان 1 ایئر اس نے کتنا پروفٹ اس کی کمیونٹی نے بنایا؟ 25,000%. یعنی کہ کسی نے $1 انویسٹ کیا تھا تو $25,000 کا پروفٹ اس کی کمیونٹی کو ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے بی لو کی. ہمارا بی لو $2 کے اوپر لوگوں کو لگتا ہے کہ یار بہت امپاسبل ہے، اس کے لیے $40 بلین کا ٹریڈ والیوم چاہیے، اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا اپنے حساب سے لوگ سوچتے رہتے ہیں. $2 کے لیے. اب میں اگر بی لو کی بات کروں تو بی لو آلموسٹ اپریل میں پراپرلی لانچ ہوا. 2023 مئی جون جولائی اگست سپتمبر اکتوبر نومبر اور یہ نومبر چل رہا ہے، نہیں دسمبر. ٹھیک ہے، ابھی 8 مہینے ہوئے ہیں اس کو. تسلی سے بات سنیے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ $2 پہ بی لو کا کیا سینیریو ہوگا، کیسے ہوگا. اچھا، تو ہم اگر بات کریں، ہم کتنے پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اگر ایک بندے نے $1,250 لگائے، اس کو کمپنی نے سسٹم نے پروفٹ دیا سارا کچھ کر کے $1 ملین اس کا بنتا ہے. کتنے پرسنٹ بنتا ہے یہ؟ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے بھائی. جہاں پہ 7,00,000% $1 لگا کے $7,00,000 کمائے گئے، جہاں پہ $1 لگا کے $1,94,000 کمایا گیا، یعنی کہ 1,94,000%. تو یہاں پہ 1,250 لگا کے 1 ملین لینا ہے، یہ تو 1000x بنتا ہے. تھکے سے تھکا ہوا کوائن پی کوائن کو آپ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، پی کوائن جو ہے
اس نے 6,000% پروفٹ لیا. بونگ کو دیکھ لیں 25,000% لیا. شپ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا نا, میں آپ کے ساتھ میں ریئلسٹک بات کر رہا ہوں. میں بٹ کوائن کی بات نہیں کر رہا کہ جی 2008 میں اتنے کا تھا تو آج اتنے کا. یہ سب پرانی باتیں, ان کو ختم کریں, آگے بڑھیں. میں میمس ہی آپ کو ایگزامپلس دے رہا ہوں. ہمیں 1000% چاہیے. اب ہم ایک اور سینیریو امیجن کرتے ہیں. فار ایگزامپل کمیونٹی کو اگر ہم کمپیریزن کریں, 4 ملین کمیونٹی بنی ڈاج کی 10 سال میں, 3.8 ملین 4 سال میں. بونگ کی اگر دیکھیں تو ہم 178, اگر ہم پی پی کی بات کریں تو 530. ہمارے پاس کمیونٹی کہاں پہ, یہ ساری سوشل میڈیا کی کمیونٹی بتا رہا ہوں. ہماری کمیونٹی کتنی ہے جی, ابھی 3 لاکھ بھی پوری نہیں ہوئی. 3 لاکھ بھی پوری نہیں ہوئی. تو اگر یہ 4 ملین کمیونٹی 3.8 ملین 1,78,000 کمیونٹی 5,30,000 کی کمیونٹی کے ساتھ 25,000%, 6,000% نکال سکتے ہیں, تو ہم 2-2.5 لاکھ کی کمیونٹی سے کیا 1,000% نہیں نکال سکتے؟ ریئلسٹک وے میں بات کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں اس سے بھی نہ نکلے. فار ایگزامپل یار آپ کا $100 کا یعنی کہ اگر آپ کے پاس, ہم بات کریں نا $2 کی, $1 پہ بک جائے تو پھر بھی $5 بن گئے. میں آئیسو والوں کی بات کر رہا ہوں, میں اوپن کوائنس والوں کی بات نہیں کر رہا. اگر $1 پہ بکتا ہے تو $1,00,000 بنتا ہے. آج کتنے کا مل رہا ہے اگر بات کیا جائے تو آج مل رہا ہے میرے خیال سے $350-400 کا 1 لاکھ ملتا ہے. نہیں, $350-400 بھی نہیں, $200-250 کا ملتا ہے شاید. $140 کا 1 لاکھ ملتا ہے. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں بڑی امپورٹنٹ. میں تسلی سے میٹنگ کرنے آیا ہوں. آج آپ کے BLF کے سارے کانسیپٹ کلیئر کروں گا. جو لوگ کسی مس انڈرسٹینڈنگ میں بیٹھے ہوئے, میں آج چاہتا ہوں آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو. دیکھیں, آپ بھی 20,000% پروفٹ لے سکتے ہیں. کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا. یہ کیا نام ہے اس کا, یہ جو ہے بونک پی پی جو ہے 6,000%, شپ 7,00,000%, یہ آسمان سے نہیں اترے ہوئے. یہ بھی کمیونٹی بیسڈ ہے, ہم بھی کمیونٹی بیسڈ ہے, لے سکتے ہیں. ہم $2 سوچ رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ چلتے ہیں اوپر والے کے اوپر, نیت صاف اور اوپر والے کی ساتھ چل رہے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم $2 پہ ہی رہیں گے. یہ تو 1,000% کی بات ہے. فار ایگزامپل اگر ہم بھی 5,000% کر لیں تو یہ $10,000 بن جائے گا. اگر ہم نے 25,000% ہمارے بھی ٹوکن نے لے لیا, اور یہ کیسے لے گا یہ بھی میں بتاتا ہوں, یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. اگر ہم بھی 25,000% گروتھ لے لیں تو آپ کو پتا کتنا بنتا ہے؟ یہ بنتا ہے کم از کم $50. ٹھیک ہے, ہم بھی اگر اس کی